دوستان شهر خود را برشمرد، بعد از آن شهر دگر را نام برد. پہلے اس نے اپنے شہر کے دوستوں کو گنا، اس کے بعد دوسرے شہر کا نام لیا۔ گفت چون بیرون شدی از شهر خویش، در کدامین شهر بودستی تو بیش؟ طبیب نے کہا جب تو اپنے شہر سے نکلی زیادہ کس شہر میں رہی تھی؟ نام شهری گفت و از آن هم درگذشت، رنگ رو و نبض او دیگر نگشت. اس نے ایک شہر کا نام لیا اور آگے بڑھی، چہرے کا رنگ اور اس کی نبض نہ بدلی۔ خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جای و از نان و نمک. آقاؤں اور شہر کا ایک ایک کر کے نام بتایا، پھر مقام اور کھانے پینے کا ذکر کیا۔ شهر شهر و خانه خانه قصه کرد، نیرگش جنبید و نیرخ گشت زرد. ایک ایک شہر اور ایک ایک گھر کا ذکر کیا، نہ اس کی نبض پھڑکی نہ چہرہ زرد پڑا۔ نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسد از سمرقند چوقند. اس کی نبض بلا تکلف اپنی حالت پر تھی، یہاں تک کہ طبیب نے شکر جیسے سمرقند کا حال پوچھا۔ آه سردی برکشید او ماهرو، آب از چشمش روان شد همچو جو. اس چاند پکھڑنے والی نے ٹھنڈی آہ بری، نہر کی طرح اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ گفت بازرگانم آنجا آورید، خواجه زرگر در آن شهرم خرید. بولی مجھے ایک تاجر وہاں لایا، اس شہر میں ایک مالدار سنار نے مجھے خرید لیا۔ در بر خود داشت 6 ماه فروخت، چون بگفت این ز آتش غم برفروخت. اس نے 6 مہینوں سے اپنے پہلو میں رکھا اور بیچ دیا، جب اس نے یہ کہا تو رنج کی آگ سے جل اٹھی۔ نبض جست و روی سرخش زرد شد، کز سمرقندی زرگر فرد شد. نبض پھڑکی اور اس کا لال چہرہ زرد ہو گیا، اس لیے کہ سمرقند سنار سے جدا ہو گئی۔ چون ز رنجور آن حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. اس طبیب نے جب بیمار سے یہ راز پا لیا، اس درد اور مصیبت کی جڑ معلوم کر لی۔ گفت کوی او کدام است و گذر، او سر پل گفت و کوی قاطمر. اس طبیب نے کہا اس کا کوچہ اور راستہ کون سا ہے؟ اس لونڈی نے کہا راستہ ہر پل اور ہر کوچہ غاتفر ہے۔ گفت آنگه آن حکیم باثواب، آن کنیزک را که رستی از عذاب. تب اس راست باز حکیم نے کہا اس لونڈی سے کہ تو تکلیف سے نجات پا گئی۔ چون که دانستم که رنجت چیست زود، در علاجت سحرها خواهم نمود. چونکہ میں سمجھ گیا ہوں تیرا مرض کیا ہے جلد، تیرے علاج میں جادو دکھاؤں گا۔ شاد باش و ایمن و فارغ که من، آن کنم با تو که باران با چمن. خوش اور مطمئن اور فارغ البال رہ کے میں تیرے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو بارش چمن سے کرتی ہے۔ من غم تو میخورم تو غم مخور، بر تو من مشفق ترم از 100 پدر. میں تیرا غمخوار ہوں تو غم نہ کر، 100 باپوں سے بڑھ کر میں تجھ پر مہربان ہوں۔ هان و هان این راز را با کس مگوی، گرچه شاه از تو کند بس جستجو. خبردار خبردار یہ راز کسی سے نہ کہنا، اگرچہ بادشاہ بھی تجھ سے دریافت کرے۔ تا توانی پیش کس مگشای راز،
بر کسی این در مکن زنهار باز. حتی الامکان کسی پر راز نہ کھولنا، ہرگز کسی پر یہ دروازہ نہ کھولنا. چون که اسرارت نهان در دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود. جب تیرا راز دل میں چھپا ہوگا، تیری وہ مراد بہت جلد تجھ کو حاصل ہو جائے گی. گفت پیغمبر هرچه آن کو سر نهفت، زود گردد با مراد خویش جفت. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنا راز چھپایا بہت جلد اپنی مراد سے وابستہ ہوا. دانه چون اندر زمین پنهان شود، بعد از آن سرسبزی بستان شود. دانا جب زمین میں چھپتا ہے اس کے بعد باغ کی سرسبزی کا سبب بنتا ہے. زر و نقره گر نبودندی نهان، پرورش که یافتندی زیر کان. سونا اور چاندی اگر چھپے نہ ہوتے تو کان میں پرورش کیسے پاتے. وعده ها و لطف های آن حکیم، کرد آن رنجور را ایمن ز بیم. اس طبیب کے وعدوں اور مہربانیوں نے اس بیمار کو خوف سے مطمئن کر دیا. وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، وعده ها باشد مجازی تاسگیر. سچے وعدے دل پسند ہوتے ہیں اور جھوٹے وعدے پریشان کرتے ہیں. وعده اهل کرم گنج روان، وعده نااهل شد رنج روان. اہل کرم کا وعدہ جاری خزانہ ہے اور نااہل کا وعدہ عذاب جان ہے. وعده ها باید وفا کردن تمام، در نخواهی کرد باشی سرد و خام. وعدوں کو پورا کرنا چاہیے اور اگر تو پورا نہ کرے گا تو سرد اور خام بنے گا. وعده کردن را وفا باشد به جان، تا ببینی در قیامت فیض آن. وعدے کو جان و دل سے پورا کرنا ضروری ہے تاکہ قیامت میں تو اس کا فیض دیکھے.